श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो और आज की वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी की। बहुत ही कमाल के लग रहे हैं हमको अब धीरे धीरे ये। पहले हम इनकी वीडियो बहुत कम बनाते थे, बहुत कम भी बनाई है, पर आगे कोशिश जारी रखेंगे कि ज्यादा बनाए। बहुत रिक्वेस्ट पे थे लोगों की कि मुफ्ती तारिक मसूद जी बहुत बेस्ट स्कॉलर हैं। बेशक इनको ज्यादा लोग नहीं देखते भी हैं, ज्यादा लोग, ऐसी बात नहीं है, तो सुनते हैं। हाँ सुनते हैं। तो आज की वीडियो इनकी होने वाली है गुस्ताखे रसूल के सपोर्ट में। गुस्ताखे रसूल के सपोर्ट करने पर ऐसी हरकत जायज नहीं है। तो ये अब पता नहीं किस हरकत के बारे में कह रहे हैं, उदयपुर जो हुआ है उसके बारे में कह रहे हैं, या जो भी बाकी हरकतें हो रही है ना, तो इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। लोग देख लो और ये देख लो कि ढेर लगे हुए हैं कि देख लो। हाँ लगे हैं ढेर, बहुत सारे लगे हैं, ढेर लगे हुए हैं, तो देख लो और देख लो। कुछ बोलते रहते हो, उल्टी सीधी बात है, आपको पता भी नहीं चलता बात करने का मतलब क्या बोलना है। अच्छा आपको पता है, आपको पता ना, आप इंट्रोडक्शन दिए, अगर आप सब कुछ बोला तो चुप क्यों हो जाते हो, फिर नीचे से ऐसे करते हो, बोलो मतलब एक नंबर की जिद्दी इंसान है ना। हाँ यस, ये अच्छी चीज थोड़ी ना है, तो करें प्ले। यस, तो आप कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इंतहाई खतरनाक हैं। और आपको क्या पता आपके मुल्क का जो इमेज अभी दुनिया के सामने गया, इतना भयानक गया है ना कि क्योंकि क़ज़ाअन बहरहाल किसी शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो कानून खुद हाथ में ले और अस खुद किसी का कत्ल करे। अदालतें इसीलिए बनी हैं कि उसमें मुद्दा को साबित किया जाए और ये साबित किया जाए कि ये शख्स मुजरिम है, और फिर अदालत का काम है कि ये गवाहों की रोशनी में और जर्ह व तादील की बेस पर वो खुद से फ़ैसला करे कि गवाह सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। तो अस खुद अगर कोई कत्ल करता है तो इसमें मुल्क में फ़साद फैलने का ख़तरा ज़्यादा है। काम के किसी को कत्ल किया जाए ये सिर्फ़ अदालत का काम है, सियासतन क़तन किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो कानून खुद हाथ में ले और ख़ुद से किसी शख्स का कत्ल करे, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो गुस्ताख हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो इसलिए अदालतें जो बनी हैं तो उन्हीं को फॉलो करने का हमें हुक्म है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सवाल पूछा था, ये जो सियालकोट में वाक़या हुआ है इसके हवाले से, नामूसे रिसालत के हवाले से, जो एक श्रीलंका का एक शख्स को कत्ल किया गया बहुत ही बेदर्दी के साथ। तकरीबन 10 से 15 साल हो गए होंगे। मैं इस मसले पर बाज़ उलमा के साथ भी बात कर चुका हूँ, अपने करीबी दोस्तों के साथ भी ये बातें शेयर कर चुका हूँ जो मैं अब तक मिंबर पे खुल के नहीं बोल सका। और कोई जो हुकूमती एहलकार जिनसे मेरी मुलाकात हो उनके सामने भी ये अक्सर व बेशतर मैं मसला रखता हूँ। वो मसला ये है कि नामूसे रिसालत के नाम पे हमारे यहाँ जो जज्बातीपन पाया जाता है, जो एतदाल से बड़ा हुआ जज्बातीपन, देखें जज्बात, हर चीज़ को शरीयत ने एक हद दी है, उस हद से जब आप आगे निकलेंगे तो लेबल इस्लाम का और शरीयत का होगा, मगर वो आपके अपने जज्बात होंगे जिसकी इस्लाम ने कोई गारंटी नहीं ली है, ना इस्लाम उस पर अपना लेबल लगाने की आपको इजाज़त देता है, वो आपके अपने जज्बात होंगे। तौहीन रिसालत का मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को कत्ल भी किया गया है और माफ़ भी किया गया। दोनों वाक़यात हमें मिलते हैं। बाज़ दफ़ा आपने किसी मसलहत से छोड़ दिया, बाज़ दफ़ा कत्ल कर दिया, दोनों वाक़यात हमें मिलते हैं। बाज़ दफ़ा ये हुआ कि कत्ल का ऑर्डर दिया लेकिन उसने माफ़ी मांग ली तो आपने उसको छोड़ दिया। हर तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं। और जज्बातियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जुनैद जमशेद के ज़बान से एक लफ्ज़ निकल गया था, गलती हो गई थी उससे, हज़रत आयशा के बारे में कुछ कलिमात उसने ऐसे कहे जो मैं समझता हूँ गैर शरई भी नहीं थे, ना उसमें कोई गुस्ताखी का पहलू था, लेकिन अगर कोई गुस्ताखी निकालना चाहता तो निकाल सकता था। उसके साथ जो हशर हुआ वो सारी दुनिया के सामने। मेरी उस वक्त जुनैद जमशेद से मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके रिलेटिव मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि जुनैद जमशेद इतनी टेंशन में है कि आपकी सोच होगी। तो ज़रा सा मेरी अम्मी आयशा के बारे में कुछ ऐसी बात हो गई जो यूं कह देता तो ज़्यादा अच्छी थी, यूं कह देना थोड़ा सा नामुनासिब। ज़बान है इंसान की,
وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا, اس میں کہیں توہین کا, امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے, پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے, تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی, پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو معاشرے میں, مشہور ہو, ایک سیلیبریٹی ہو, اس طرح سے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے. جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا, مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے, میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی, پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا, بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے, جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت سے بھی زیادہ ہے. سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, سینس والے لوگ کم ہیں. مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا, مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے, یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا, اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت اتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی نہیں گئی. جنید جمشید کی شخصیت کو تو ہدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے, اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو, کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کے کوئی لفظ, اس پہ جو ایشو کھڑا کیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے, وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے, مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. سرگودا میں بے نظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں, تو انہوں نے بیان کے دوران اذان ہونے لگی, تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے, انہوں نے کہا اذان بج رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا نا جتنا آج ہے, تو بے نظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا, یہ کہنا تھا کہ اذان کی توہین کی انہوں نے. سمجھنے بات کو. سرگودا میں مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ میرا بچپن میں سرگودا میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی کی, ہم سرگودا چلے جاتے. ہمارا ننیال تھا وہاں پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا, تو سنہری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھی, وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے. حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے, ٹھیک ہے ان کے بعض اختلافات بھی ہیں, تفردات بھی ہیں ان کے, لیکن اوور آل بہت سلجھے ہوئے, بہت ہی میچور بزرگ تھے. انہوں نے کوئی کتاب لکھی, اس میں ایسا لفظ لکھ دیا, انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں, اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی. حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی, لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اس سے توہین, کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا. جج چونکہ وہ پہلے سے ہی, بعض دفعہ جج بھی اپنی وہ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں, اس نے اہل بیت کی توہین کا کیس بنا کے مولانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے. اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے, ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیت کا دفاع کرتا رہا, نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا, اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا, انتہائی تھوڑی تنخواہ میں, دیوبند سے فارغ تھے وہ, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلاس فیلو تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں, یہ شخص پیدائشی شریف معلوم ہوتا ہے, یعنی مزاج میں شرافت نہیں ہوتی, نرم خو, نرم مزاج اور علم کے سمندر تھے وہ, فقہی بصیرت ہر لحاظ سے, اور پرہیزگار. اتنی تھوڑی تنخواہ میں اتنے بڑے عالم نے ایک سرگودا کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کر رہے تھے, کوئی دنیا کی محبت نہیں, ذرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہل بیت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہاں لے گئے, جیل, اور جنازہ جیل سے اٹھا ان کا. تو میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں نا, اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں
کہ قتل کرے گا کون. نمبر 2, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ لا میں لکھی بھی ہونی چاہیے, قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے, اور پھر اس کی بھی مزید کچھ تفصیلات ہوں جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا, گھر کی دیوار پہ. نیچے نالا بہ رہا, دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, نالے بہ رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے. یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے, انہوں نے کہا یار یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوا ہے. انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا, پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے, وہ کاغذ گر گیا نالی میں. اس بندے کی قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک, نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا. وہ پوسٹر کو دیکھ رہا ہے کہ یار میرے گھر کی دیوار کیا ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. لوگوں نے کیا کیا جی, گستاخ رسول کے کیس میں محترم کو عمر قید کی سزا میں اندر کر دی. 47% اس کیس میں جو لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں نا, وہ مسلمان ہیں جو عاشق رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن پہ گستاخ رسول کا الزام لگائے اور اس الزام کی بیس پہ وہ کہاں ہیں, جیل کی کوٹریوں میں ٹائم گزار رہے ہیں, جس میں علماء بھی ہیں, جس میں عاشق رسول بھی ہیں, جو حاشا وکلا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی کی گستاخی کریں گے. لیکن جس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, کسی سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے, کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے کیا کر دیتا ہے. دوسری بات یہ, یعنی پہلی بات تو یہ گستاخی کی ڈیفینیشن تو واضح ہونی چاہیے نا. اب یہ جو سیالکوٹ میں بندے کو لوگوں نے پکڑ کے مارا ہے, جو سری لنکن تھا, اس کو نبی کی گستاخی سے کیا ملنے والا تھا بھائی؟ یہ تو کمپنی کا مینیجر تھا, اور اس کے بارے میں جو ہمیں خبریں پہنچی ہیں, انتہائی ایمانداری کے ساتھ ایک کمپنی چلا رہا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایماندار مینیجر ہو تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی لوگ ماتحت اس کو قبول. کوئی اسکول میں, ہمیں یاد ہے ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو ایماندار ہیڈ ماسٹر آتا تھا تو وہ نیچے عملے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا وہ, کیونکہ وہ تو پھر وہ حاضری ٹائم پہ لگوائے گا, وہ تو دیکھے گا کہ آپ سلیبس آپ نے مکمل کرایا یا نہیں کرایا, آپ صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا, تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ سری لنکن آدمی تھا, 1 نمبر تھا, ماتحت عملہ اس سے 1 نمبر ہونے کی وجہ سے پریشان تھا. اس نے کہا کہ یہ جو فیکٹری ہے اس کے اندر یہ اسٹیکر نہیں لگیں گے, اور ویسے بھی اصولی بات ہے نا بھائی, یہ فیکٹری ہے, اس میں یہ اسٹیکر یا رسول اللہ کا, اور یہ اسٹیکر حدیث کا, یہ اسٹیکر قرآنی آیت کا, یہ اسٹیکر فلاں کا, یہ اسٹیکر فلاں کا. تو مینیجر کو پورا حق حاصل ہے بھائی. یہ آپ نے اگر کوئی چیز پڑھنی ہے, کوئی دعا پڑھنی ہے, تو آپ کتاب میں لکھ کے پڑھو, آپ اس کو دیواروں پہ اسٹیکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ نے دیکھا ہماری مسجد کی دیواریں بالکل خالی ہیں, صرف محراب پہ یہ آیت الکرسی, یہ بھی انتظامیہ نے لگوائی ہے. تو ٹھیک ہے چلو, محراب پہ آیت الکرسی ہے اور ایک آدھ اس طرح کی دعا ہوگی. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فیکٹری کے اندر دیواروں پہ کسی بھی قسم کا کوئی پمفلیٹ, کوئی اسٹیکر نہیں لکھا ہوگا, تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری کوئی فیکٹری ہو تو میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا بھائی, ہر چیز کا ایک موقع ہے نا. تو اگر اس گورا نہیں تھا, سری لنکن تھا, اس نے اٹھا کے وہ اسٹیکر پھاڑ دیے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے, تو اس کو آپ اس میں محمول نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اہل بیت کی یا حسن حسین کی توہین کر رہے, کیونکہ اس میں اہل بیت کے نام بھی لکھے ہوئے. اس کو کیا پتا, اس بات کا 99% امکان ہے کہ وہ عربی یا اردو نہیں جانتا. دوسرا, ہر قوم میں نا ادب کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. بعض لوگوں کے ہاں, ہم نے عیسائیوں کو دیکھا ہے, وہ بائبل بغیر وضو پکڑتے ہیں, وہ بائبل کو زمین پہ رکھ. سعودی عرب میں دیکھ لو نا آپ, سعودی عرب میں عرب کیا کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو وہیں زمین پہ رکھ کے چلے جائیں گے. ان کے عرف میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. اب کیا آپ یہ کہو گے عرب گستاخ قرآن ہوتے ہیں؟ بھائی وہ قرآن پڑھ کے روتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے عربوں کو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں. اتنی جو نیک عرب ہیں, عرب میں جو نیک لوگ ہیں, اتنا روتے ہیں. میں عربوں کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے, ایسے روتے ہیں آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن جب قرآن رکھنا ہوتا ہے, جس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اسی کرسی پہ قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں. ہم ان کو گستاخ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کے عرف میں اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا. ایک سری لنکن اگر ایک اسٹیکر جس پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے وہ اس کو پھاڑتا ہے, اس نیت سے نہیں کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں, اس نیت سے کہ میں دیواروں پہ اسٹیکر برداشت نہیں کروں گا, اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے, وہ اس عمل کو توہین سمجھتا ہی نہیں ہے.
सो ये थी वीडियो श्रीलंकन की थी, है ना? तो मतलब पर आज जाके उनका बताना है, मतलब इस जो नई वीडियो ये 2022 लिखा हुआ, हाँ, जो आने जाने का मतलब 29 जो आने जाने का उनका मतलब है ना। हाँ, तो उनका मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो श्रीलंकन था वो मतलब 99% हमें पता है कि वो अरबी नहीं पढ़ सकता है ना, उसने इस उससे निकाला है वो स्टिकर की दीवारों, फैक्ट्री की दीवारों पे ये चीज़ें अलाउड नहीं है ना, तो उसको जो है मारा गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ करना है तो आप कानून के दायरे में रह के करो। हर एक चीज उन्होंने ये बताई कि हमें खुद को कानून हाथ में नहीं लेना है कि जो भी है आप चलो आपकी कंप्लेंट्स, आप सारे जने इकट्ठे हुए कंप्लेंट्स करो, अदालत खुद फैसला लेगी, वो खुद सजा बताएगी। कानून और अदालत बनाए किस लिए? इसी चीज के लिए तो बनाए गए। और इन्होंने ये भी चीज कही कि अगर आप छोटी सी किसी की जुबान से पूरी जजमेंट नहीं कर सकते ना, पहली बात तो ये एक बार है ना। और इन्होंने बहुत से नाम बताए, 40-50 लोग जो कि जेल में हो गए इतनी इतनी बात कहने की वजह, उल्टा फुल्टा छोटा सा एक वर्ड कई बार होता है कि गलती से मुंह से स्किप हो जाता है। तो हम ये नुपुर शर्मा के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को कि नुपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा है। वो तो चलो अपना अपना पर्सपेक्टिव, उनका क्या मोटिव था कहने का, उन्होंने क्यों कहा है ना। तो बाकी तो ये बात थी। और दूसरी बात ये कि होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस, इस वीडियो में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।